السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وازواجہ وذریاتہ ومن والاہ الی یوم القیامہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ مشاہدین کرام، خواتین ملت، عزیز بچوں اور بچیوں، اللہ تعالی ہم سب کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے حقوق جاننے، سمجھنے اور ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یقیناً ایک مسلمان کے اوپر لازم اور ضروری ہے کہ وہ اس بات کو اچھی طرح جانے اور سمجھے کہ ہمارے اوپر اللہ تعالی کی جانب سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کیا حقوق فرض اور واجب ہیں، اور اس کی ادائیگی ہم کس طرح کریں گے، اور اسی طریقے سے وہ دوسروں کو کس طرح سمجھائیں گے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت محمدیہ پر حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی ایسی بات کی نسبت نہ کی جائے، کسی ایسے عمل کی نسبت نہ کی جائے جو بات یا جو عمل اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہ ہو۔ اور اگر کوئی شخص اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کسی جھوٹ کی نسبت کی جائے تو ہم اس کی تردید کریں، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دفاع کریں۔ اور یہ جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے عوام جنہیں احادیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی علم نہیں، کوئی بھی اردو زبان میں یا ہندی زبان میں کتاب پڑھ لیں گے یا کوئی قصہ اور کہانی سن لیں گے اور کہہ دیں گے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، اگر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات نہیں کہی ہے یا کوئی ایسی بات لوگوں نے گڑھ کر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کی ہے جو کہ لوگوں کی گڑھی ہوئی چیز ہے، اللہ کے رسول نے نہیں فرمایا ہے، تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جھوٹ باندھنا ہوگا۔ اور ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ کسی امتی پر جھوٹ باندھنا اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی نسبت کرنا ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں جھوٹ کی بڑی مذمت آئی ہے، اور یہ کذب بیانی، جھوٹ بولنا ایسی صفت ہے جو منافقوں کی نشانی ہے اور حرام اور ناجائز چیز ہے۔ اللہ تعالی اور اللہ تعالی کے پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جھوٹ کو بھی ناپسند فرماتے ہیں، اور جھوٹ بولنے والا بھی ان کے یہاں مبغوض اور غیر پسندیدہ چیز ہے۔ جھوٹ بولنے والے سے اللہ تعالی راضی نہیں ہوگا، اور نہ ہی اللہ کے مومن بندے جھوٹ بولنے والے سے راضی ہوں گے، اللہ کہ وہ توبہ کر لے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 کے اندر اللہ تعالی نے فرمایا ثم نبتہل
فَلْنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، ہم اللہ کی لعنت بھیجیں جھوٹوں پر، اللہ کی لعنت بھیجیں جھوٹوں پر۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ جھوٹ ایسی بدبودار قبیح عادت اور صفت ہے کہ یہ جھوٹ بولنے والے کو کبھی خیر کی رہنمائی نہیں کر سکتا، بلکہ فسق و فجور ہی کی طرف اس کی رہنمائی کرے گا۔ جھوٹ یہ اتنی مذموم اور قبیح عادت ہے کہ جھوٹ بولنے والی کے رہنمائی گائیڈ یہ فسق اور فجور ہی کی طرف کرے گا، اور جھوٹ بولنے والے کو جہنم کے راہ پر لے جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو مامون و محفوظ رکھے۔ چنانچہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جھوٹ یہ فسق و فجور کی رہنمائی کرتا ہے، اور فسق و فجور جہنم کی رہنمائی کرتا ہے، اور برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے انسان ایک آدمی، یہاں تک کہ اللہ تعالی کے ہاں جھوٹا لکھا جاتا ہے۔ یہ جھوٹ کی مذمت اور جھوٹ کے بولنے والے کی مذمت ہے، اور یہ روایت متفق علیہ ہے۔ یقیناً اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہیں کئی حدیثوں کے اندر جھوٹ سے ہمیں ساودھان کیا ہے، ہمیں متنبہ کیا ہے، ہمیں آگاہ کیا ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک روایت کے اندر، وَيْلٌ لِمَنْ كَذِبَ لِيُضْحِكَ بِهِ النَّاسَ وَوَيْلٌ لَهُ وَيْلٌ لَهُ، اگر کوئی شخص لوگوں کو ہنسانے کی خاطر جھوٹ بولتا ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ اس کے لیے ویل ہے، اور ویل جہنم کی ایک وادی کا نام ہے۔ ہوتا ہے مزاج کچھ لوگوں کا مجلس کو گرم کرنے کے لیے یا ہنسانے کے لیے جھوٹ بول کر لوگوں کو ہنساتے ہیں۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ اگر کوئی شخص لوگوں کو ہنسانے کی خاطر جھوٹ بولتا ہے تو اس کے لیے جہنم کے ایک وادی کی دھمکی اور الٹیمیٹم اللہ کے رسول نے دیا ہے۔ کیا حال ہوگا اس آدمی کا جو ہر معاملے میں جھوٹ ہی کا استعمال کرتا ہے، اور اس سے بڑھ کر کیا حال ہوگا اس امتی کا جو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھتا ہے، موضوع اور من گھڑت روایتیں بیان کرتا ہے، یا اپنی طرف سے اللہ کے رسول اپنی طرف سے گڑھ کر نسبت اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب کر دیتا ہے۔ چنانچہ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، ہمیں اور آپ کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمدن، قصدن، متعمدن، جان بوجھ کر جھوٹ باندھنا، یا اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ کی نسبت کرنا، یا اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ کی نسبت کرنے والوں کی رہنمائی نہ کرنا یا ان پر قدغن نہ لگانا، یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت ہی بڑا جرم ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جھوٹ باندھے گا یا جھوٹی چیز کی نسبت کرے گا، جھوٹے اعمال اور اقوال کی نسبت کرے گا، وہ صرف جہنم ہی میں نہیں، جہنم کے پیندی میں رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم سے آزادی عطا فرمائے اور محفوظ رکھے۔ کیوں ایسا ہوگا؟ کیونکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ کی نسبت کرنا یا جھوٹ کا بہتان لگانا یا جھوٹ باندھنا، یہ عام ایک امتی کے اوپر جھوٹ باندھنے کی طرح نہیں ہے، کیونکہ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت، سچائی، قول میں، فعل میں، عمل میں، ہر چیز میں قرآن نے گواہی دی ہے۔ لا ينطق عن الہوا کہہ کر کے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواہشات نفس کی پیروی کر کے کچھ نہیں بولتے ہیں،
بلکہ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بولا ہے، جو کچھ ہم لوگوں کو سکھایا، یہ رب نے انہیں سکھایا ہے۔ رب نے ان کی تعلیم کا، تربیت کا بندوبست کیا ہے۔ جو کچھ بھی اللہ کے رسول نے فرمایا ہے وہ رب کی جانب سے تعلیم ہے، چاہے وحی الہی کے ذریعہ، چاہے وہ مطلوع ہو یا غیر مطلوع، یا اللہ کے رسول کی طرف اللہ کے رسول نے کیا ہے، جو اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، یا جس کی تصدیق اللہ کے رسول نے کیا ہے، یہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے، بذریعہ وحی یا بذریعہ الہام۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اگر کوئی حدیث ثابت ہے، کوئی عمل ثابت ہے، اس کا انکار کرنے والا بھی گویا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا انکار کر کے آپ کی طرف جھوٹ کی نسبت کرتا ہے۔ اللہ کے رسول سے صحیح سند سے حدیث ثابت ہے، عمل ثابت ہے، اس کے باوجود یہ کہے کہ اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے، تو یہ اللہ کے رسول پر بہتان لگانا اور جھوٹ بولنا ہے۔ چنانچہ جو کچھ بھی اللہ کے رسول اکرم نے فرمایا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اتارا گیا اور اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کی تبلیغ کی ہے جس کی تبلیغ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنا یا جھوٹ کی نسبت کرنا یہ جہنم میں داخلے کے اسباب میں سے، جہنم کو واجب کر دینے والے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رحمت للعالمین ہے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امتیوں کے لیے صراحت اور وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم کی روایت ہے، سنن ابن ماجہ میں صحیح سند سے مروی ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے قصدن، ارادتن، جان بوجھ کر، عمدن میرے اوپر جھوٹ باندھا تو وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنائے۔ استغفر اللہ، اللہ ہم سب کو بچائے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی ہے، لا تکذبوا علیہ، یہ بھی سنن ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے، لا تکذبوا علیہ، ہمارے اوپر جھوٹ مت باندھو، فإن الکذب علیہ یولج النار، کیونکہ میرے اوپر جھوٹ باندھنا، میری طرف جھوٹ باتوں کی نسبت کرنا، یہ ایسا فعل قبیح ہے، ایسا برا عمل ہے جو جہنم میں لے جائے گا۔ تو جس نے بھی اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پر جھوٹ باندھا یا جھوٹ چیز کی نسبت کی، وہ اس دھمکی اور الٹیمیٹم اور وعید کے اندر داخل ہے، اور یہ بہت زبردست وعید ہے کہ وہ جہنم میں لے جانے والا عمل ہے۔ اسی طریقے سے جس نے جھوٹ کی رہنمائی کی اور اس جھوٹ سے وہ راضی ہے یا اس جھوٹ کو بیان کیا ہے، تو وہ بھی اپنے آپ کو جہنم کی راہ پر چلا رہا ہے، اللہ محفوظ رکھے۔ جیسا کہ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا، ایاکم وکثرۃ الحدیث عنی، میری طرف نسبت کر کے زیادہ حدیثیں بیان کرنے سے بچو، فمن قال علی فلیقل حقا او صدقا، چنانچہ میری اوپر کوئی شخص کوئی بات کہے یا میری طرف نسبت کر کے کوئی بات کہے تو یا تو سچ ہی کہے یا حق ہی کہے، ومن، اور جس نے کوئی ایسی بات کہی جو میں نے نہیں کہا ہے، جو میں نے نہیں کہا ہے، تو اپنا ٹھکانہ وہ جہنم کے اندر بنائے۔ آج ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ دعوت و تبلیغ کے نام پر
لوگوں کو خیر کی طرف دعوت دینے کے لیے جھوٹی حدیث کے نام پر گڑھ لیتے ہیں، من گھڑت واقعات بیان کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ موضوع اور من گھڑت روایتیں یا ایسی ضعیف روایتیں جس کے اندر شدت کے ساتھ کمزوری اور ضعف پایا جاتا ہے اس کو بھی بیان کر دیتے ہیں۔ یہ جھوٹ میں آتا ہے میرے بھائیوں، یہ سب کیا آتا ہے، کس میں آتا ہے؟ جھوٹ میں آتا ہے۔ آپ کسی کو نمازی بنانے کے لیے اللہ کے رسول پر جھوٹ بولو گے؟ آپ کسی کو سود خوری شراب نوشی سے بچانے کے لیے اللہ کے رسول کی طرف نسبت کر کے ایسی باتیں کہو گے جو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا؟ دیکھیے، اللہ کے رسول کی طرف کسی جھوٹی بات کی نسبت کرنا یا جھوٹ باندھنا صرف اللہ کے رسول پر جھوٹ باندھنا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ پر بھی جھوٹ باندھنا۔ اسی لیے آپ دیکھیں، درس لمبا نہ ہونے پر آپ دیکھیں بہت سارے صحابہ کرام اس معاملے میں اتنا محتاط رہتے تھے کہ وہ بہت کم حدیثیں بیان کرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو مجھے اچھی طرح یاد نہ ہو وغیرہ وغیرہ، اور میں ایسی بات کہہ دوں جو اللہ کے رسول سے ثابت نہ ہو، یا میں بوڑھا ہو گیا ہوں، عمر دراز ہو گیا ہوں، کہیں ایسی بات نہ نکل جائے جو مجھے اچھی طریقے سے حفظ نہ ہو۔ بہت سارے صحابہ کرام اس سلسلے میں آپ پائیں گے جو بڑے حریص رہتے تھے، انہی میں سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اسی طریقے سے اور دیگر صحابہ، حضرت عبداللہ ابن عمر بھی آخری عمر میں اس طرح کا معاملہ ان کے بارے میں بھی بیان کیا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کیا ہے، لا تکذبوا علی فإنہ من کذب علی فلیلج النار، میرے اوپر جھوٹ کی بہتان نہ لگاؤ، جھوٹ کی نسبت نہ کرو، جھوٹ نہ باندھو، جو میرے اوپر جھوٹ باندھے وہ جہنم کے اندر داخل ہوگا۔ لہذا میرے بھائیوں اور ساتھیوں، اس طرح کی بے شمار روایتیں بھری پڑی ہے جو اللہ کے رسول پر جھوٹ باندھنے کی مذمت ہی نہیں بلکہ بڑے بڑے الٹیمیٹم اور خطرناک وعیدیں دے رہی ہیں۔ آج دیکھ لیجئے بہت سارے لوگ یہ اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے، ایسے کہتے ہیں اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے وغیرہ وغیرہ۔ جیسے کہ بعض لوگوں نے کہیں لکھا ہے کہ جمعہ کے دن ناخن کاٹنا سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ توبہ توبہ استغفر، کہاں اللہ کے رسول نے اس کو بیان کیا ہے؟ کہاں پر ہے؟ اسی طریقے سے بس ایک رواج ہے رات میں جھاڑو نہ لگاؤ ورنہ برکتیں صاف ہو جائیں، کہاں ہے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم؟ اسی طرح ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا نماز میں صحیح حدیث سے کہاں ثابت ہے؟ اسی طریقے سے آمین نہ کہو زور سے جہری نمازوں میں، کہاں صحیح حدیثوں سے ثابت ہے؟ صحیح حدیثوں سے۔ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہ پڑھو، کہاں صحیح روایتوں سے ثابت ہے؟ وغیرہ وغیرہ۔ تو میرے بھائیوں اور ساتھیوں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ جھوٹ باندھا جائے، نہ کسی جھوٹے واقعے یا عمل یا قول کی نسبت کی جائے، بلکہ اگر کوئی شخص کر رہا ہے تو اس کے اس جھوٹ کو اجاگر کیا جائے اور بیان کیا جائے۔ ابھی کل کے دن میرے پاس ایک کتاب کسی نے بھیجی تردید کرنے کے لیے، میں نے کہا بھائی اس پر تردید ہو چکے، کیا ضرورت ہے وقت ضائع کرنے کی؟ بہت سارے لوگ اپنے آپ کو نبوت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، پہلے بھی کر چکے ہیں، جیسے مرزا غلام احمد قادیانی نے کیا تھا، اس لیے قادیانی لوگ متفقہ طور پر کافی مانے گئے ہیں۔ ایسے آج بھی بعض ناہنجار قسم کے لوگ ایسے پائے جاتے ہیں کہ خاتم النبی آخری پیغمبر اپنے آپ کو مانتے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سارے اہل ایمان کا ایمان ہے کہ آپ آخری پیغمبر ہیں، اب آپ کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آنے والا ہے۔ چنانچہ میرے بھائیوں ساتھیوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ کوئی بھی بات اگر ہم اس کی نسبت کر رہے ہیں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، کوئی بھی عمل اگر ہم اس کی نسبت کر رہے ہیں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تو تحقیق کر لیں، چھان بین کر لیں، صحیح طریقے سے پتہ لگا لیں، ورنہ اگر وہ عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے، وہ بات اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بیان فرمائی ہے، نہیں فرمایا، تو اللہ کے رسول کی طرف نسبت کرنا جھوٹ باندھنا ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟
آپ کی طرف جھوٹ بات کی نسبت کرنا، کوئی بات گڑھ کر کے بیان کرنا کہ اللہ کے رسول نے کہا، یہ غلط ہوگا کہ نہیں کہ غلط ہوگا؟ آج واٹس ایپ کی دنیا میں ہر ایک کو فارورڈ کرنے کا شوق پیدا ہو گیا، تحقیق اور چھانبین نہیں، کوئی بھی چیز ملی ان کی نگاہ میں وہ چیز اچھی لگے پڑاک سے فارورڈ کر دیں گے۔ احادیث رسول، کسی نے کہہ دیا فرمان رسول، فوراً پڑاک سے اس کو فارورڈ کرنا۔ کیا آپ نے اس کی تحقیق کی ہے، چھان بین کیا ہے؟ چنانچہ ایسی باتوں کو فارورڈ نہ کرے جس کی نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی گئی ہو اور اس کی تحقیق اور چھان بین نہ کی گئی ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو عام مسلمانوں پر جھوٹ باندھنے یا جھوٹ کی نسبت کرنے یا جھوٹ بولنے سے بچائے، اور خصوصی طور پر اللہ کے رسول پر، اللہ پر جھوٹ بولنے سے بچائے، ورنہ دائرے اسلام سے ہم نکل جائیں گے۔ اللہ توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ خیرا۔